بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز و محترم سامعین گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے دو مختلف مقامات سے چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آج کی اس نشست میں انہی مبارک آیات کی روشنی میں چند ضرور گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سمجھ کر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے لیے سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر کرنا لازم ہے۔ تمہارے لیے سب سے پہلے اپنی ذات کے لحاظ سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور تم اپنے آپ کو درست رکھنے، اصلاح کرنے اور ٹھیک کرنے کا سوچو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کسی دوسرے کی گمراہی تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر پختگی کے ساتھ قائم اور دائم رہو۔ اگر تم ہدایت یافتہ ہو، ہدایت پر قائم ہو، ٹھیک راستے پر قائم ہو، تو تمہیں کسی دوسرے کی گمراہی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اس چیز پر غور و خوض کرو، اس چیز پر سوچو، اس چیز کو دیکھو کہ تم اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیج رہے ہو، اپنی اگلی زندگی کے لیے تم کیا اعمال، کیا چیزیں پیش کر رہے ہو، اس کو سوچو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح مت بننا اور ان لوگوں کی طرح
مت ہو جانا، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، اللہ سے غافل ہو گئے، اللہ کو بلا بیٹھے۔ اللہ کو بلا بیٹھنے والے لوگوں کی طرح تم بھی مت ہو جانا۔ فانساہم انفسہم، اور اللہ کو فراموش کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود وہ اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھے، خود اپنی ذات سے غافل ہو گئے، اور خود ان کے اندر اس چیز کے فرق کی اور امتیاز کی صلاحیت ختم ہو گئی کہ وہ صحیح اور غلط کو پہچان سکیں اور درست اور غلط کی نشاندہی کر سکیں۔ یہ تین قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات کی آیات کریمہ ہیں جن کا لفظی ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ رمضان المبارک آہستہ آہستہ اپنی تکمیل کی جانب اور اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، اور یہ مبارک بابرکت رحمتوں بری ساعتیں اور گھڑیاں جو ہیں یہ اب ہم سے رخصت ہونے کی جانب جا رہی ہے۔ اپنی تکمیل اور انتہا کی جانب یہ بڑھ رہی ہے، اور جاتے جاتے یہ تقاضا بھی ہم سے کر رہی ہیں، یہ سوال بھی ہم سے پوچھ رہی ہیں، اور جاتے ہوئے یہ چیز بھی ہم سے پوچھ کر جا رہی ہیں کہ میں تمہاری زندگی میں آیا رمضان اپنی زبان میں اور اپنے انداز میں ہر ایمان والے شخص سے یہ سوال کرتا ہے، اور یہ سوال پوچھ کے جا رہا ہے کہ میں تم میں سے ہر شخص کی زندگی میں آیا، میرے اندر بے پناہ رحمتیں تھیں، بے پناہ برکتیں تھیں، بے پناہ مغفرتیں اور بخششیں تھیں، میں تمہاری زندگی میں آیا، تم نے مجھ سے فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا، کچھ حاصل کیا یا نہیں کیا، کچھ اپنی زندگی میں اصلاح اور تزکیہ لائے یا نہیں لائے، کچھ اپنی زندگی میں بہتری پیدا کی یا نہیں کی، اللہ کی قربت کی جو پہلے حالت تھی اس پہلی حالت میں کوئی مزید ترقی آئی یا نہیں آئی۔ یہ رمضان المبارک جو ہے ہر مومن شخص سے سوال کر کے جا رہا ہے، اور اپنا احتساب کرنا، اپنا جائزہ لینا، اپنی جو زندگی ہے اس زندگی پر خود غور و خوض کرنا، یہ انسان کی زندگی کا ایسا واعظ اور نصیحت کرنے والی چیز ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان کو کسی اور واعظ اور نصیحت کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب خود انسان کے اندر اپنے باطن میں، اپنی روح میں، اپنے قلب میں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا احساس پیدا ہو جائے، اپنے معمولات پر غور اور خوض کرنے کی عادت پیدا ہو جائے، خود احتسابی کی صفت، عادت اور خصلت پیدا ہو جائے، تو اس کے پیدا ہونے کے بعد انسان کو پھر کسی اور واعظ اور نصیحت کی ضرورت نہیں رہتی، وہ خود احتسابی کی کیفیت خود اس کو یہ چیزیں دکھاتی رہتی ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، اس چیز سے تم نے بچنا ہے اور اس چیز کو تم نے اختیار کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ، اللہ کے نزدیک عقل مند ترین آدمی وہ ہے، دانش اور عقل اور حکمت اور بصیرت اور سمجھ رکھنے والا انسان وہ ہے جو اپنا احتساب کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے، خود سے اپنی چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے اعمال کیا ہیں، میرے اخلاق کیا ہیں، میری عادات کیا ہیں، میری خصلتیں کیا ہیں، میں طرز عمل کیسا اپناتا ہوں، میرے رویے کیا ہیں۔ خود سے اپنی ان چیزوں کا جو جائزہ لیتا رہے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سب سے عقل مند آدمی، سب سے بصیرت اور سمجھ رکھنے والا آدمی۔ ہمارا عمومی طور پر طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا حساب نہیں کرتے اور دوسروں کا حساب کرتے رہتے ہیں، اپنی ذات پر تنقید نہیں کرتے، دوسروں پر تنقید کرتے رہتے ہیں، اپنی اصلاح اور تزکیے کا کم سوچتے ہیں اور دوسروں کی اصلاح اور تزکیے کے زیادہ منصوبے اور زیادہ چیزیں بنائیں، خامیاں ڈھونڈتے ہیں دوسروں کی، عیوب تلاش کرتے ہیں دوسروں کے، کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں دوسروں کی، اور دوسروں کے ٹو میں رہتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ پھر اگر کسی کا یہ ساری چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ بدگمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بدگمانی، برا گمان، برا سوچنا، ہر ایک کے بارے میں منفی رائے اپنے ذہن میں اور دل میں پال لینا کہ وہ آدمی ایسا ہے، وہ آدمی ایسا ہے، اور اس رائے کو اپنے ذہن میں پختہ کر لینا۔ فرمایا کہ اس چیز سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، بہت سارے گمان جو ہوتے ہیں وہ انسان کو گناہ میں ڈال دیتے ہیں، گناہگار کر دیتے ہیں۔ اگلی بات فرمائی، ولا تجسسوا، اور لوگوں کی جاسوسی مت کیا کرو، دوسروں کی ٹو میں نہ رہا کرو، ان کے عیوب کے لیے ان پر نظریں جما کر مت بیٹھا رہا کرو کہ تمہیں لوگوں کے عیوب پتہ چلیں، خامیاں اور کمزوریاں پتہ چلیں، اور ان خامیوں کو اور ان کمزوریوں کو اچھال کر پھر تم اسے ذلیل کرو، اسے ذلیل کرو، اس کی حیثیت کو مجروح کرو، اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس پر داغ لگاؤ۔ فرمایا کہ اس چیز کی تمہیں اجازت نہیں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کیا کرو۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں منفی رائے کا اظہار کرنا، منفی بات کرنا، وہ بات اگرچہ اس کی ذات اور اس کی زندگی میں موجود بھی ہو، تب بھی دین ہمیں اس چیز کا اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کا ذکر اور تذکرہ اس کی عدم موجودگی میں کریں۔ اس چیز کو غیبت کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس غیبت کے عمل کی شدت کو بیان کیا، سختی کو بیان کیا، یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ کسی بھائی کی عدم موجودگی میں تم اس کے بارے میں منفی بات کہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی قباحت کو بیان کیا، اس کے شر اور برا ہونے کو بیان کیا، تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ صفت، وہ خصلت اور وہ عادت اس آدمی کی زندگی میں موجود ہو تب بھی اس کا ذکر کرنا غیبت میں آتا ہے؟ وہ عادت اگر اس میں موجود بھی ہے تب بھی میں اگر اس کی عدم موجودگی میں اس کا ذکر کروں گا تو وہ چیز بھی غیبت میں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی چیز تو غیبت ہے، اور اگر وہ چیز اس میں موجود ہی نہیں ہے اور تم اس کی جانب منسوب کر رہے ہو تو وہ تو بہتان میں آتا ہے، وہ تو جھوٹے الزام میں آتا ہے، اور بہتان کا درجہ جو ہے وہ غیبت سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم اس چیز کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو تم پسند کرتے ہو؟
فَكَرِهْتُمُوهُ، اسے تو تم بہت برا جانتے ہو، بہت زیادہ ناپسند کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ غیبت کرنا یہ بھی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ جتنی اس چیز کی سنگینی ہے، جتنی اس چیز کی حساسیت ہے، ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں تو اس کے اندر بڑے بڑے فتنے، بڑی بڑی خرابیاں، بڑی بڑی لڑائیاں اور بڑے بڑے جھگڑے جو ہیں، ان جھگڑوں کی اگر بنیاد تلاش کی جائے، اس کی سبب اگر اس کا تلاش کیا جائے، اس کی وجہ اگر ڈھونڈی جائے اور اس کی جو پیچھے بنیاد ہے اس کو اگر تلاش کیا جائے تو اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں موجود ہوتی ہیں کہ اس نے میرے بارے میں اس مجلس میں یہ بات کہی ہے، اس وجہ سے میرا اور اس کا تنازع اور جھگڑا شروع ہو گیا، اس نے میرے بارے میں میری عدم موجودگی میں یہ بات کہی ہے، اس لیے اس کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہو۔ تو یہ صفات وہ ہیں کہ جو صفات پورے معاشرے کو، پوری سوسائٹی کو جو ہے فساد کی جانب دھکیل دیتی ہیں، فتنے کی جانب دھکیل دیتی ہیں، لڑائی اور جھگڑے اور تنازع کی طرف، اور معاشرے کے اندر سے امن، سکون، محبت، قربت، دلی تعلق اور اس طرح کی جو رفاقتیں اور دوستیاں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ چیزیں رکھنا ڈال دیتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے، جس غلطی نے، جس بیماری اور مرض نے اور جس سبب نے آگے چل کر بڑا فساد پیدا کرنا ہے، اس سبب کو تم آج اپنی زندگی سے خارج کر دو، اپنی زندگی سے نکال۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا عام طور پر رویہ اور طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا حساب کم لیتے ہیں، اپنا جائزہ کم لیتے ہیں، اپنی نگرانی کم کرتے ہیں، اپنے معمولات اور اپنے طرز عمل پر غور و خوض کم کرتے ہیں، اور زیادہ وقت ہمارا گزرتا ہے دوسروں کے نقائص اور عیوب کو تلاش کرنے میں، دوسروں کی خامیاں ڈھونڈنے میں، دوسروں پر تنقید کرنے میں، ان کے عیوب تلاش کرنے میں، اور پھر انہیں ذکر کرنے میں اور بیان کرنے میں۔ ایک شخص ہم اگر دن بھر میں جتنا ہم نے کلام کیا ہے، جتنی ہم نے گفتگو کی ہے، جتنی ہم نے باتیں کی ہیں، ان سب کو اگر ہم شام کے وقت جمع کریں، اکٹھا کریں، اور ان کو اکٹھا کرنے کے بعد اس پر غور کریں کہ اس کلام کا کتنا حصہ میں نے مثبت کلام کیا ہے اور کتنا حصہ منفی کلام کیا ہے، تو میرے خیال میں 90% جو ہے وہ منفی کلام ہوگا اور 10% امکان ہے کہ مثبت کلام۔ 90% کلام جو ہے وہ غیبت پر مشتمل ہوگا، جھوٹ پر مشتمل ہوگا، کسی کی عیب اور خامی کو بیان کرنے پر مشتمل ہوگا، کسی کے عیوب کو بیان کرنے پر مشتمل ہوگا، کسی پر غلط تنقید کرنے پر مشتمل ہوگا، اور 10% بات ایسی ہوگی کہ جو مثبت ہوگی، الا ماشاء اللہ، اس کے برعکس بھی ہو سکتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے، عقل مند ترین انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو دوسروں کا احتساب اور حساب کم لے اور اپنا احتساب اور حساب زیادہ لے، اپنا جائزہ زیادہ لے، اپنی نگرانی زیادہ کرے، اپنے معمولات پر غور و خوض زیادہ کرے، اپنا مراقبہ زیادہ کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے کیا معمولات ہیں، میری کیا عادتیں ہیں، میرے کیا خصلتیں ہیں، میرے کیا رویے اور طرز عمل ہیں، اس چیز کا زیادہ جائزہ لے۔ اور پھر اگلی بات، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اپنا جائزہ اور احتساب اور حساب لینے کے بعد مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے، جو عمل اس کے مرنے کے بعد اس کے کام آئے گا اس کے لیے عمل اور کام کرے۔ اور فرمایا اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا کہ اللہ کے نزدیک احمق
بے وقوف اور نادان آدمی وہ ہے جو پوری طرح اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے کر دے. اس کی خواہش اسے جدھر لے کر جائے وہ ادھر چلتا رہے. اس کی خواہش کہے کہ یہ کام کرو وہ کر دے، یہ کام وہ جائز ہو یا ناجائز ہو اس کام کو کرتا رہے، پوری طرح اپنے آپ کو خواہشات کے تابع کر دے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں اور تمنائیں رکھے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے، اللہ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں. کام ساری خواہشات کے مطابق کرے اور خواہشات کے مطابق کام کرنے کے بعد لمبی امیدیں اور تمنائیں اللہ سے پالے کہ اللہ مجھے بخش دیں. فرمایا کہ یہ نادان اور احمق ترین آدمی ہے. اس حدیث کی روشنی میں ہم رمضان المبارک کی رخصت ہونے والی ان گھڑیوں کے بارے میں اپنے دل میں یہ بات سوچیں کہ رمضان سے ہم نے کیا حاصل کیا، کیا پایا، کیا فائدہ حاصل کیا، اور رمضان کے ذریعے ہم نے اپنی زندگی میں کتنی اصلاح اور کتنی تزکیہ اور کتنا اپنے آپ کو پاک کیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عید الفطر ہے، اس سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے، صاحب حیثیت جو مسلمان ہے اس کے لیے واجب ہے، اور گھر کے تمام افراد کی جانب سے وہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. جو نومولود بچہ اسی دن جس کی ولادت ہوئی ہے اس کی جانب سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہوتا ہے. تو اس کی جو مقدار اس سال حضرات علماء اکرام نے مقرر کی ہے وہ کم از کم جو ہے 110 روپے فی کس ہے. ایک آدمی کی جانب سے 110 روپے کم از کم، یہ گندم کے اعتبار سے، ورنہ جو صاحب حیثیت ہیں، جو زیادہ استطاعت رکھتے ہیں تو وہ 2 کلو کھجور کے اعتبار سے پیسے زیادہ بنتے ہیں وہ دیں، پھر کشمش کے لحاظ سے بنتے ہیں تو اس لحاظ سے وہ لوگ دیں، لیکن کم از کم جو مقدار ہے اس کی وہ 110 روپے ہے. یہ اپنے خاندان میں اگر کوئی اس طرح کے ضرورت مند محتاج لوگ ہیں انہیں بھی دیا جا سکتا ہے. اور زیادہ جو اس کا بہترین مصرف ہے وہ دینی ادارے اور دینی مدارس ہیں جہاں تعلیم اور تعلم کا بھی کام ہوتا ہے اور غریبوں کی کفالت اور پرورش بھی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا